کہا کہ امیر بہت بیمار تھا، نحیف تھا، ہم نے سوچا اتنا بیمار ہے خود ہی مر جائے گا۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ امام سجاد کو شہید کر دیا جائے۔ فرماتی یہاں بی بی زینب نے درد بھرے چند جملے کہے، ابن زیاد کو ڈانٹا نہیں۔ بی بی نے کہا کیوں تمہارے دل میں رحم نہیں؟ میرا بھائی مارا گیا، میرے بچے مارے گئے، میرے بھتیجے مارے گئے، کیا تم اہل بیت رسول کو بغیر محرم کے چھوڑو گے؟ یہ قافلہ کس کے ساتھ چلے گا؟ کہتے پھر بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا، کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ فرمایا جب سر قلم کرنے کے لیے تلواریں بڑھی تو بی بی زینب نے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ لی کہ اگر ایسا ہے تو پہلے میرا گلا کاٹو۔ کہتے یہاں پر زیاد کے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہوا، اس نے امام کو چھوڑ دیا۔ اور یہی سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں، عجیب لہجے میں ڈانٹتی ہیں یزید کو جب بی بی بات کرتی ہیں، تو وہاں پہ امام سجاد کو وہ کچھ کہتا بھی ہے تو بی بی کھڑی ہو جاتی ہیں دفاع کے لیے۔ بی بی کا رویہ ہر جگہ پہ الگ ہے، بی بی جانتی ہیں کہاں پہ مجھے کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ صفت رشد کہ مومن کی نشانی، مومن ہوشیار ہوتا ہے، فتنوں کو سمجھتا ہے، حق و باطل کو سمجھتا ہے، دشمن کے حربوں کو سمجھتا ہے، اور اپنا ایک مضبوط سسٹم کریٹ کرتا ہے جس سے وہ مکتب اہل بیت کو بچا سکے۔ کہ ہر کسی کی صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر جماعت یونیورسٹی میں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں آ جاؤں گا۔ آغا زکزکی نے لوگوں کو بھیجا، گاؤں گاؤں گئے کہ گاؤں والوں اگر کسی خون چاہیے، اس زمانے میں خون کی بڑی ڈیمانڈ تھی افریقہ میں، اور مہنگا تھا، ایک بوٹل سمجھے $200 کی بوٹل تھی، اور غریب بیچارے افریقن، خون کی کمی، مختلف بیماریوں میں مبتلا، کہ جسے بھی خون چاہیے ہم فری میں خون دیں گے۔ گاؤں کے لوگ نکلا بھئی یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی ڈونیشن کر رہے ہیں، کہ آپ خون کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس گاؤں میں آ جاؤ، ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم خون کیوں دے رہے ہیں۔ سارے گاؤں والے آئے اور آغا زکزکی نے وہاں پہ مجلس کا سما رکھا ہوا تھا، سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آغا زکزکی تقریر کرتے تھے کہ ہم خون کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں حسین ابن علی نے دین پر اپنا خون دیا تھا، انسانیت کی بقا کے لیے اپنا خون دیا تھا۔ جب انہوں نے فضائل محمد اور آل محمد سنے، 2 کروڑ کے قریب لوگ کیا ہو گئے؟ مکتب اہل بیت میں آ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو ایسی مجلسیں کروا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس مکتب میں آ رہے ہیں، تو اب اس کا راستہ روکو۔ بیٹوں کو شہید کیا، خود زخمی بنے، الحمدللہ بھی آزاد ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین پہ چلتا ہے اس کو بقا کون دیتا ہے؟ پروردگار عالم دیتا ہے۔ تو فرمایا اس مجلس میں جاؤ جس میں تجھے علم نافع ملے۔ ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے، نماز بغیر نیت کے قبول نہیں، روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں۔ اگر تم مجلس میں ایسے ہی آ رہے ہو رسمن، یہ مجلس قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نیت کر کے جاؤ کہ خدایا میں اس مجلس میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے، جو میرے وجود کو نفع دے، دوسری نیت میں نے بتایا تھا جو علم حاصل کرو، نبی خدا فرماتے ہیں پھر اس علم پر عمل کرنے کی دعا کرو۔ 10 دن آپ نے جو حاصل کیا اگر عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں، واللہ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب انسان عمل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے۔ دوسری نیت، تیسری نیت کرو، اے خدا جب میں عمل کروں تو اس میں مجھے خلوص بھی عطا کر۔ خلوص بڑا اہم ہے۔ ایک جوان ماتم کرے 4 جوانوں کو دکھانے کے لیے، خطیب تقریر پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نوح خان نوحہ پڑھے صرف اس کے لیے میں ایسا نوحہ پڑھوں کہ سال میرے سب سے زیادہ ویورشپ ہو جائے، 2 ملین ویورز ملے میرے نوحے کو، ایسا نوحہ پڑھوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں بس یہ ہوگا کہ کوئی ایسی نئی چیز بناؤں، کوئی نئی ٹیکنیک کروں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف آئیں۔ اب نیت بگڑ گئی نا، جب نیت بگڑ جاتی ہے تو خلوص ختم ہو جاتا ہے، اور جب خلوص ختم ہو گیا چاہے لاکھوں اور ملین تیرے سبسکرائبر ہو جائیں، ثواب تو نہیں ملا نا۔ دنیا تجھے مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے 1 ویو بھی ملے تو امام زمانہ کا ملے، 1 لائک بھی ملے تو جناب زینب کا ملے، امام حسین کا ملے۔ تو تیسری چیز ہے خلوص عطا کر۔ چوتھی نیت جو سب سے اعلیٰ نیت ہے، اے خدا میں نے علم بھی لیا، عمل بھی کیا، اس میں خلوص سے بھی میں نے کیا، اے خدا اب اس علم کو، اس عمل کو میری قبر اور قیامت کا سرمایہ بنانا۔ یہ نہ ہو کہ میں اتنا کچھ لے کر جاؤں لیکن جب قبر میں جاؤں کوئی بات میرے کام نہ آئے۔ اے خدا یہ جو 1 گھنٹے کی مجلس ہے
اس کو میری قبر کا نور بنانا، اس کو میری قیامت کا نور بنانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجم. تو عزیزان محترم، جب تک انسان اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو، اپنی رفتار کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا، تب تک نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. تو یہ معرفت النفس ہے کہ انسان سمجھ لے یہ جو میری باڈی ہے، یہ میرا روح ہے، یہ کس طرح ورک کرتا ہے. اب اگر معرفت نفس نہ ہو تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی دنیا تباہ، انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی. ابھی میں دیکھ رہا تھا افغانستان کے حالات کو. دیکھیے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو گوا دیتے. ہاں، غلط ڈائریکشن، غلط گول جو زندگی میں بنا دے. شیطان ایک غلط چیز کو اس کے لیے کامیابی کا رنگ دے دے، پوری زندگی لگا دیتے ہیں. بس ایک بچے کو سنگنگ کا شوق پیدا ہو جائے، شوق ہے نا، بچپن سے جو دیکھا جو دیکھا جو دیکھا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے. اب کب پتا چلے گا کہ میں غلط راستے پہ تھا؟ جب بدن سے روح نکلے گی، پتہ پوری زندگی میں نے تباہ و برباد کر لی. ہم نے کیا بتائی؟ پہلی شرط اگر آپ کو یاد ہو، حلم کا ہونا ضروری ہے. دوسرا کیا تھا؟ علم کا ہونا ضروری ہے. تیسرا کیا تھا؟ رشد کا ہونا ضروری ہے. پہلے حلم، انسان کے وجود میں صبر ہو، احسان کے ذریعے سے لوگوں کو بدلے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بدلے. اگر یہ حلم فیملیز میں نہ ہو تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. باپ میں نہ ہو، بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. بیٹے میں نہ ہو، والد کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب علم ہو. اور اگر علم نہ ہو تو انسان کی زندگی تباہ. اب دیکھیے، سارے لوگ ایئرپورٹ پہ دوڑ رہے ہیں ایک جہاز کے پیچھے. یہ غلط سوچ تباہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. میں نے مثالیں دی تھی نا، آسٹریلیا کے پیچھے، امریکہ کے پیچھے، کینیڈا کے پیچھے کشتیوں میں ڈوب کے مر گئے، زندگیاں تباہ ہو گئیں. آج زندہ مثال آپ نے دیکھی. اتنی بھی اس میں بس اس کا خواب میں امریکہ پہنچ جاؤں، امریکہ پہنچ جاؤں. کوئی اپنے ملک میں رہ رہے ہو، طالبان آ گئے تو کیا تمہیں بھی گولی مار کے تھوڑی مار دیں گے؟ یہ تو خودکشی ہے کہ تم جہاز کے ٹائرز کے اس باکس میں خود کو ڈال دیتے ہو اور جہاز اوپر جاتا ہے. 3 لوگ وہاں سے گر کے مر گئے، جوان جوان. دیکھیں وہ چڑھتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی ہے. لیکن غلط چیز اگر انسان کے ذہن میں آ جائے، غلط ڈائریکشن انسان کے ذہن، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. فرماتے زندگی کا تصور، اس کی مثال ایسے ہے، تصور کرو تم ایک گاڑی پہ ہو اور ایک پتلا سا راستہ ہے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے. اب تجھے پورا راستہ 1 منٹ کے لیے بھی سونا نہیں ہے. اگر تم 30 سیکنڈز، 20 سیکنڈ، ایون 10 سیکنڈز کے لیے بھی تمہاری توجہ ادھر، گاڑی کہاں گر جائے گی؟ کھائی میں گر جائے گی. زندگی بالکل اسی طرح ہے. یہ نفس جگہ جگہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور کبھی بھی تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک غلط تصور نے، ایک غلط تمنا نے، ایک غلط آرزو نے ان کی زندگی کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد. وہ کیا سمجھ، امریکہ بھائی پہنچتے تو کیا ہوتا؟ اگر امریکہ پہنچ بھی جاتے تو کیا ہونا تھا؟ سارے لوگ، اس میں خواتین شامل ہیں، بوڑھے شامل ہیں، بچے شامل، اپنی بیگز لے کر آئے ہیں. وہ بھی ایسے جہاز میں جو دوسرے ممالک کا جہاز ہے. اگر یہاں سے لوگوں کو عبرت لینی ہوتی، یہی اشرف غنی، یہی حکمران جنہوں نے اپنا سب کچھ امریکہ کو سمجھا ہوا تھا. آج دنیا نے دیکھا نا کہ امریکنز نے کس طرح نہ اپنے دروازے کھولے، نہ اپنا جہاز روکا، اور وہ جہاز میں لٹکتے رہے، وہ اڑا کے چلے گئے اور وہ لوگ زمین پہ گر کے مر گئے. یہ ہوتا ہے تصور دنیا، سیلفشنس کا تصور، کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے کرتے ہیں، وہ تیری بقا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اگر کوئی تجھے بچا سکتا ہے تو وہ تو خود ہے، نہ کہ کوئی اور تجھے بچا سکتا ہے. اگر کوئی تمہاری کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، وہ وجود پروردگار عالم ہے، وہ کسی اور کا وجود نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. اللہ
حیدری. تو یہ اسلام ہے جو تجھے در سے صلہ رحمی دیتا ہے. ان کے تعلقات کی بنیاد منافع ہوتی ہیں، نہ کہ انسانیت. نعرہ وہ انسانیت کا بلند کرتے ہیں، ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرتے ہیں. لیکن آج جتنے بھی ممالک کے آپس میں کنیکشنز ہیں، آپ چھوڑ دیجئے کہ اقوام بین الملل کیا کہہ رہا ہے، وہاں پہ کون سے قوانین، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. آج جتنے بھی ممالک ہیں، رشیا لے لیں، چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، سعودی عرب لے لیں، جتنے ممالک ہیں ان کے تمام تر کے جو تعلقات ہیں وہ منافع کے بیس پر ہیں، انسانیت کی بیس پہ نہیں ہے. کسی کے بھی تعلقات انسانیت کی بیس پہ نہیں. یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم انسانیت کی بیس پہ این جی اوز بنتی ہیں انسانیت کے نام پہ. لیکن تمام تر ممالک اس وقت جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ منافع کی پالیسیز ہیں، وہ اپنے نفع کی پالیسیز ہیں. لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا. اصل جو انسانیت کا درس دیا اسلام. یہی صفت حلم اگر کسی کے اندر آ جائے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے مومن، اگر تیرے ساتھ کوئی قطع رحم کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحم کر. رشتہ دار ہے، تیرے ساتھ بات نہیں کرتا لیکن تو بات کیا کر. اس نے تیرے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے لیکن تو کبھی کبھی امام حسین کا نظر ہو گیا، گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لیتے ہو، ہاں کبھی کبھی خیریت معلوم کر دیا کر. ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی پیغام بھیج دیا کر. وہ اگر قطع رحم کر رہا ہے تو قطع رحم نہ کر. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا قرآن کی آیت پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے. یہ کردار خداوندی ہے، یہ کردار مولا علی ہے کہ میں نے کیا کہا، امام نے کہا میرے قاتل کو بھی پانی پلایا جائے. یہ کردار اہل بیت ہے. امام حسن کا جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس نے امام پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہا. امام جب دنیا سے جا رہے تھے وصیت لکھوا رہے تھے کہ یہ پیسے اس کو دینا اس کو دینا. امام نے کہا اس کو بھی پیسے دینا. کہا مولا اس نے تو آپ پہ حملہ کیا تھا. امام فرماتے وہ اس کا کردار تھا، اس نے حملہ کیا تھا، لیکن میرا کام ہے اگر وہ ہمارا چاہنے والا ہے تو میں کیا کروں؟ صلہ رحم کروں. اگر کسی نے قطع رحم کیا ہے صلہ رحم کر. دوسری چیز، اگر کسی نے تجھے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر. اس کے پاس کچھ آیا تھا، اس نے آپ کو محروم کیا. کئی واقعات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے فلاں رشتہ دار نے محروم کیا، فلاں مومن نے سب کو دیا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا. مجھے دے سکتا تھا، بنا سکتا تھا، جاب دلوا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیا. اور ایک دن آتا ہے وہ خود غریب ہو جاتا ہے، آپ کے در پہ آتا ہے. اب آتی ہے انسانیت کی باری، اب آتی ہے اخلاق علی کی باری. تو اس وقت بدلہ نہ لیا کر کہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا لہٰذا میں بھی نہیں دوں گا. فرماتے نہیں، اگر کسی نے قطع رحم کیا صلہ رحم کر. اگر کسی نے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر. تیسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ ظلم نہ کر. اب یہ معاملہ ہے مومن کا. اب یزید جیسا کوئی ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینا ہے. یہ معاملہ ہے مومنین کے درمیان، یہ معاملہ ہے مسلمین کے درمیان. اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے رسول خدا فرماتے تو اس کے ساتھ ظلم نہ کر، تو اچھائی کر. آخری چیز، اگر کوئی تیرے ساتھ بدی کرے تو اس کی بدی کا جواب بدی میں نہ دیا کر. پوچھا یا علی اگر تیرے ساتھ کوئی بدی کرے تو کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ میں خوبی کروں گا، اچھائی کروں گا. کہ اگر دوبارہ بدی کرے یا علی پھر کیا کرو گے؟ امام نے فرمایا پھر بھی اچھائی کروں گا. کہ یا علی اگر تیسری بار بدی کرے پھر بھی کیا کرو گے؟ مولا نے تیسری بار یہ نہیں کہا میں پھر بھی اچھائی کروں گا. کہ یا رسول اللہ ایک جواب دے کے آپ کا مسئلہ حل کر دوں، جب تک وہ بدی کرتا رہے گا علی تب تک اچھائی کرتا رہے گا. جب تک وہ برائی کرتا رہے گا میرے ساتھ علی ابن ابی طالب تب تک اچھائی کرتے رہیں گے. فرمایا یا علی ایسا کیوں؟ یا علی کہا یا علی ایسا کیوں کہ وہ بدی کر رہا ہے تو اچھائی کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول خدا جب وہ اپنی بدی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تو علی اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑ دے؟ حیدری جب وہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑ رہا، شیطان اسے برائی پہ لگا رہا ہے، تو میں علی تو صاحب عصمت و کمال ہوں. فارسی میں مثال ہے از کوزے، مطلب کوزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے.
گلاس سے وہی باہر آئے گا جو اس کے اندر ہے. کوزے کے اندر پانی ہے تو پانی باہر نکلے گا. تو آپ کے اندر سے بھی وہی نکلتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اگر وجود اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے تو انسان لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ اچھائی کرتا ہے. یزید جو تھا وہ وہی تھا جو یزید کے اندر تھا. دشمن علی وہی تھا جو ان کے اندر تھا. اور علی ابن ابی طالب وہی تھے کہ میں مشہور بات بارہا بتا چکا ہوں کہ جب جنگ صفین پڑھیے یہ مسلمانوں کو بتائیے تاکہ ان کو کیریکٹر کا پتہ چلے. ہم بس اتنا بتاتے ہیں کہ میدان احد میں وہ بھاگ گئے تھے، علی رک گئے تھے، نعرہ لگ جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھاگ گئے تھے. اگر نہ بھاگنے پہ خوشی تو نہیں ہونی چاہیے نا، غم ہونا چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہاں تو اس صفت سے میں نے سیکھا کیا؟ اصل فکر کا مقام یہ کہ وہ کیوں بھاگے اور علی کیوں رکے، یہ فکر کا مقام ہے. کیونکہ ان کے اندر کوئی عادت تھی، وہ خوف تھا. کس کا خوف؟ اپنی جان کی محبت، کہیں ہم مر نہ جائیں. اور علی کیوں رکے تھے؟ علی کے وجود میں اپنی ذات کی محبت نہیں تھی، مصطفیٰ کی ذات کی محبت تھی. ہاں ثبات قدم کب آتا ہے؟ میدان چھوڑ کے کون بھاگتا ہے؟ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ اشرف غنی بھاگ گیا، وہ ایسی تقریریں کر رہا تھا. میں حیران تھا جب سن رہا تھا. میں ڈیلی بیسس پہ اس کو سنتا تھا کہ ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور جب باری آئی تو 5-6 بیگ پیسوں کی لے کے بھاگ گیا. تو انسان، مولا کا حدیث سے امام فرماتے ہیں مشکلات میں انسان کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو سارے بہادر بنتے ہیں. ہاں تو کسی مجلس میں، کسی کراچی میں 90s میں امام خمینی لائبریری سائٹ پہ ہمارے استاد مجلس پڑھ رہے تھے تو کالی بلی گری. اندھیرا تھا، سپاہ صحابہ کا عروج، اور جیسے بلی مومن کے ہاتھ میں اس نے پیچھے پھینک کے کہا بم. وہ سارے حسین حسین بھاگ کے چلے گئے. ہاں مولانا کہہ رہے ہیں میں اکیلا ممبر پہ بیٹھا تھا، مومنین کہاں جا رہے ہیں. ہاں وہی حال ہے جو جنگ احد میں ہوئی تھی. اور بانیان مجلس کہتے ہیں اسٹیج ٹوٹ گیا بیچارے. اس وقت نجفی کیسے لائبریری والے ہوتے تھے، کہہ رہے وہ ہماری کیمریز ٹوٹ گئیں. اور کہہ رہے مولانا کوئی 1000-1500 چپلیں پڑی ہوئی تھیں. اور یہی حال میدان احد میں تھا. یہ تاریخ پڑھی آپ. جب یہ بھاگے تھے تو چپلیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور اینڈ تک بلانے والے بلاتے رہے بھائی یہ جس کا چپل ہے شوز لے جائے. تو شرم کے مارے کوئی کہہ رہے وہ ساری چپلیں ہم نے خیرات میں دے دی، کوئی مومن اٹھانے بھی نہیں آیا کہ میری چپل ہے. پھر مولانا نے کہا بھائی گھر جا کے 2 رکعت نماز استغفار پڑھو. کہ اتنے ڈرپوک کہ بم کا نام سن کے سارے بھاگ گئے. تو اس قوم کے پھر لیڈر کا کیا ہوگا کہ قوم ہی چھوڑ کے بھاگ جائے اور مولوی ممبر پہ بیٹھا رہے اور مجمع سارا بھاگ جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے یہ سیکھے کہ اگر میرے اندر ڈر ہے، خوف ہے، تو میں کبھی بھی ثبات قدم پیدا نہیں کر سکتا. جہاد مذاق تو نہیں ہے نا. جان دینا، بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیے جہاد میں ہوتا کیا ہے. گولیاں لگتی ہیں، جسم چھلنی ہوتا ہے، بچوں سے دور ہونا پڑتا ہے. جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سارے خیالات ذہن. مذاق نہیں ہے جنگ لڑنا، بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ جذبہ ہو، انسان تاریخ سے عبرت صرف واہ نہ کرے، چٹکلا نہ مارے. ہاں بھائی وہ بھاگے تھے، مولا روکے تھے. مولا کیوں روکے؟ کون سی ایسی صفت تھی امیر المومنین کی کہ جس نے مولا کو روکا؟ اور ان کی کون سی ایسی عادت تھی کہ صرف مولا بھی تو نہیں رکے تھے نا، اور بھی صحابی تھے جو مولا کے ساتھ 6-7 لوگ تھے جو رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے، وہ بھی رکے تھے. جس کا مطلب ان سب میں وہ صفت تھی اور وہ بھاگے تھے تو مطلب ان کے اندر وہ صفت نہیں تھی. تو یہی صفات ہیں جو اہل بیت آپ کے وجود میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیدا کروانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر، پھر میں دہراتا ہوں، پہلی چیز حلم، دوسری چیز علم، تیسری چیز رشد، چوتھی چیز عفت. عفت اگر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ عفت ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے کہ تجھے حجاب کرنا ہے. یہ عفت ہے جو آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے، جو زبان میں حیا پیدا کرتی ہے، جو وجود بشر میں ادب پیدا کرتی ہے. عفت ہے، والد کا ادب، ماں کا ادب. عفت ہوگی تو یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. آج بے عفتی معاشرے میں بڑھ چکی ہے. 5ویں چیز ہے حیا. اگر حیا انسان کے اندر نہ ہو، حیا بہت بڑی صفت ہے. حیا آپ کے اندر ادب کو پیدا کرتا ہے.
آغائے جواد عاملی کے جو استاد تھے وہ بھی آیت اللہ العظمی قاضی کے شاگرد تھے. وہ بیان کرتے ہیں آغا قاضی کا ایک عمل تھا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ وادی سلام جاتے تھے اور 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. کہتے میں نے دیکھا نماز بھی نہیں پڑھ رہے, کوئی خاص کام بھی نہیں, بس بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اور سوچ رہے ہوتے تھے. میں نے کہا قبلہ سے ایک دن پوچھوں گا کہ آپ اتنا کیوں بیٹھتے ہیں. رات کو گھر گیا اور میں نے کہا کہ پرسوں میں ایران کے لیے نکل جاؤں گا اور کل جا کے اپنے استاد کی ملاقات بھی کر لوں گا, خدا حافظ بھی کر لوں گا. کہتے رات کو جب سونے کی باری آئی تو میرے سامنے الماڑی پڑی تھی, الماڑی کے اوپر قرآن پڑا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو سو رہے ہو, قرآن ہے, بے احترامی نہ ہو, قرآن کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو. پھر ذہن نے یہ کہا کہ بھائی قرآن تو الماڑی کے اوپر ہے, اس میں کون سی بے احترامی, سامنے تو نہیں ہے. کہتا میں سو گیا. صبح اٹھا, مسجد سہلا میں آیت اللہ قاضی درس اخلاق دے رہے تھے اور میں آغا سے جا کے ملا. تو جیسے درس ختم ہوا, آغا صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میرے لال کل تہران نہیں جانا, تمہارے فائدے میں نہیں ہے. ایک تو یہاں پریشان ہوا کہ آغا کو پتا کیسے چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں, یہ طاقت ان کو کہاں سے ملی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا. اگر حیا نہیں ہے تو ادب نہیں ہے. ادب اور حیا یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں معرفت اہل بیت کو بڑھاتی ہیں. بے ادب محروم از لطف رب. کئی ایسے لوگ ہیں عالم بن جاتے ہیں, علم تو بہت ہوتا ہے پر ادب اہل بیت نہیں ہوتا. اور کئی ایسے ان پڑھ ہم نے دیکھے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ادب بہت ہوتا ہے. تو ان عالموں کے امام حسین کی زیارت نہیں ہوتی, لیکن جب زائر امام کی زیارت کے لیے امام فرماتے ہیں اس بندے کو جا کر میرا سلام دینا جو میرے زائروں کی جوتیاں بناتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. اگر ادب ہے, بے ادب محروم ہے. کہا قرآن اوپر بھی ہو, پاؤں کر کے قرآن کی طرف نہ سویا کر. میں نے پریشانی کے عالم پوچھا قبلہ, ایک تو معافی چاہتا ہوں میں نے قرآن کی طرف پاؤں کیے, میں نے سمجھا اوپر ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنا علم, یہ اخبار, غیب کی اخبار آپ کو کیسے پتا چلیں؟ کہ یہ سب کچھ مجھے وادی السلام سے ملا ہے. تیسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ میں وادی السلام کیوں جاتا ہوں. تو جب انسان وجود کو پاک کر لیتا ہے تو اہل بیت اس کے وجود میں حکمت کے چشمے کھولتے ہیں, وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا انسان نے تصور نہیں کیا. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے. حضرت عباس کا مقام اتنا کیوں بلند ہے؟ کیونکہ حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا, ادب امام. اور ادب کب آتا ہے؟ اس کی شرط ہے جب انسان کے وجود میں حضور آتا ہے. حیا کب کرتا ہے؟ حضور کی وجہ سے. آپ کا باپ آپ کے سامنے ہوگا, آپ باادب ہوں گے. جیسے باپ نگاہوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, اوجھل ہو جاتا ہے, پھر دوستوں کے سامنے آپ تھوڑے بے ادبی کرنے لگتے ہو. باپ جب تک تھا آپ باادب تھے, باپ جیسے گیا آپ بے ادب ہو گئے. اب امام فرماتے ہیں جو خود کو ہمیشہ حضور خدا میں سمجھے وہ کبھی بھی اللہ کے حضور میں بے ادبی نہیں کرتا. یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا, میرا امام زمانہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یہ خاتون بد حجابی کب کرتی ہے؟ یہ غیر موجودگی میں غلط کام کب کرتی ہے؟ جب یہ سمجھتی ہے, جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا. فرمایا اگر ہم عصمت کے درجے پر ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے خود کو پروردگار عالم کے حضور میں سمجھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ساتویں چیز جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے وہ ہے عزت نفس. کل اس پہ تھوڑی گفتگو ہوئی. عزت نفس, سیلف رسپیکٹ. جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کرو گے, کل میں نے فقہی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی مومن کو وضو کرنا ہو تو ایک ایسا بندہ جس کے پاس پانی ہے لیکن اگر میں پانی لوں گا وہ بار بار مجھے احسان جتلائے گا. قرضہ بھی ایسے سے نہ لیا کرو جو بار بار جتلائے. کسی کی احسان کے نیچے نہ جایا کرو جو 10 لوگوں کے سامنے کہے میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا, تمہاری بیٹی پہ یہ احسان کیا تھا. جس مسئلے سے عزت نفس مجروح ہو جائے کبھی بھی اس مسئلے میں نہ پڑا کرو.
یہاں تک فرمایا اگر مال دے کر بھی عزت بچتی ہے تو عزت خریدا کرو، کیونکہ مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے، کیونکہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اب تصور کریں کسی مومن کی جو بے عزتی کرتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، چار لوگوں کے درمیان اسے بے عزت کرتا ہے پیسے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے کرایہ دار کرایہ نہیں دے پاتے، مالک مکان کیا کرتے ہیں؟ سامان گلی میں پھینک دیتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں۔ ایک مومن نے آپ کا پیسہ نہیں دیا، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہو، ہاں بھائی میں نے تو اتنے پیسے دیے، 10 لوگوں کو فون کال کرتے ہو، تو یہ توقع نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے، اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ یوم تبلی السرائر، جہاں تمام تر عیبوں کو، جہاں بہن بھائی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرے عیبوں کا پتہ نہ چل جائے، تو اگر تو یہاں پہ کسی کی عزت کرتا ہے تو خدا وہاں پہ کیا کرے گا؟ تیری عزت کرے گا۔ ایک سبب جس کی وجہ سے عزت نفس پامال ہوتی ہے اس کا نام ہے حرص۔ حرص بہت بڑی بلا ہے۔ شیطان، میڈیا، دنیا آپ کے سامنے خواہشوں کو جنم دیتی ہے۔ مثال دوں، آپ کے گھر میں چھوٹا ٹی وی ہے، بار بار وقفہ دکھایا جا رہا ہے بڑے ٹی وی کا، بڑے ٹی وی کا، بڑے ٹی وی کا۔ خواہش نے جنم لیا، خواہش پیدا ہوئی، بچے نے کر لو، بیوی نے کر لو، بیٹے نے کر لو، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ نے ادھر ادھر کر کے قضا کر کے ٹی وی لے لی۔ چھوٹی سی گاڑی آپ کے پاس گزارا ہو رہا تھا، لیکن کیا دیکھا؟ فلاں ہمسایہ بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، بڑا بھائی بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، ماموں بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، بیٹوں نے کر لو، ہے نہیں کر لو۔ اب اس کو خواہش پوری کرنی ہے، پورا کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ بینک کی طرف جائے گا، بینک سے لے گا لون، لون لے لیا، گاڑی لے لی۔ اب ظاہر ہے بینک کو تو پیسہ چاہیے، سودی نظام ہے، 10 دیتے ہیں اور 12 کر کے آپ سے واپس لیتے ہیں۔ اب یہ پیسہ کہاں سے دے؟ اس کو زندگی کی خواہشیں، تمنائیں پوری کرنی ہے، بڑا فریج بھی چاہیے، بڑی گاڑی بھی چاہیے، بڑا گھر بھی چاہیے، بڑا ٹی وی بھی چاہیے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ یہی کرتے ہیں، لونز لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں۔ اب یہ اکیلا قرضہ پورا نہیں کر پا رہا، تو بیوی کہتی ہے میں کام کرتی ہوں، میں بھی جاب کرتی ہوں، تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو بھی نوکری کرواتا ہے۔ اب یہ عورت جاتی ہے نام محرموں کے ماحول میں، رسول خدا کی حدیث، جب عورت نام محرم کے سامنے ہوتی ہے، تیسرا وجود جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جس طرح پیٹرول پمپ پہ آپ گاڑی کے اندر بھی ہو، سگریٹ جلانا منع ہے، بھائی میں اندر ہوں، نہیں منع ہے، کہ کیوں؟ کہ یہاں خطرہ ہے، کیونکہ پیٹرول کو اگر تھوڑی سی چنگاری بھی لگ گئی آگ بھڑک جائے گی۔ اسی طرح یہ کوئی کتنا بھی کہ مولانا متدین ہم پرہیزگار ہیں، نہیں بھائی، عورت اور مرد کا وجود جہاں پر ہوگا وہاں شاید تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ عورتیں چاہے جلوس میں چلیں، وہ عورتیں چاہے مجلس میں آئیں، تبھی فرمایا ایک ایسا سسٹم بناؤ، اللہ نے مسجد میں سسٹم بنایا نا، بیچ میں پردہ لگاؤ، یہاں خواتین یہاں مرد، سسٹم بناؤ، حرم امام رضا جاؤ، حرم امام حسین جاؤ، سسٹم بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں مولانا اپنے امام حسین کے حضور میں کوئی گناہ کرے گا، نہیں، شریعت کا قانون ہے، سسٹم بناؤ۔ لوگ اللہ کے حضور میں گناہ کرتے ہیں، امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے حضور میں زنا کرتے ہیں، امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ یہ لیسبینز، یہ گے، یہ تمام تر کہ اللہ کو نہیں مانتے، تو مسلمانوں میں یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ حضور خدا میں جب گناہ کر سکتا ہے تو مجلس میں کیوں نہیں گناہ کرے گا؟ بعض لوگ آتے ہی گناہ کی نیت سے ہیں۔ یہ جوان خود کو سنوار کے جاتا ہے جلوسوں میں، مختلف جگہوں پہ، کیونکہ اس کے اوپر نفس و شیطان سوار ہے۔ تو یہ اب اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو کام کرواتا ہے، کیونکہ مولانا ضرورتیں بہت ہیں، مولانا گھر میں تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی ایجوکیشن بڑی مہنگی ہے۔ اب اس کے اثرات، اللہ نے عورت کی ڈیوٹی رکھی ہے، مرد کی ڈیوٹی رکھی ہے۔ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اور اسے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا عورت کا کام ہے گھر میں سکون سے رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کی ڈیوٹی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے، اور یہ مرد کی ڈیوٹی ہے یہ صبح سے شام تک کمائے، محنت کرے۔ واجب کیا اس پر نفقہ، واجب، شرعاً واجب، اگر نہیں دیتا تو گنہگار ہے۔ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، اس پر واجب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے۔
اس سے پہلے کہ دوستوں کو چائے پلائے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے، اپنے ٹرپس منائے، اس سے پہلے واجب ہے کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. اب کچھ بچتا ہے تو جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر. لیکن یہ عورت کمانے جاتی ہے، ہوتا کیا ہے سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں، صبح سے شام تک مختلف نامحرموں سے باتیں، دفتر کا کام، اب تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے. صبح فریش ہو کے باہر جاتی ہے، کسٹمر سے باتیں کرتی ہے، کسی آفس میں کسی کام میں، تھکی ہوئی بیچاری صبح محنت کر کے جاتی ہے، وہاں پہ تو فریش ہونا ہے نا. ایک عورت جو ایئر ہوسٹس بنتی ہے جہاز میں، ان پر لازم ہے کہ ان کے چہرے پر اسمائل ہو. باپ بھی مر جائے نا ان کا، لیکن اگر ڈیوٹی پہ جائے گی اس کو اسمائل کرنی ہے. جو ہوٹلز میں کام کرتی ہیں، جو ریسیپشنز پہ کام کرتی ہیں، بیٹی بھی ان کی مر جائے نا، لیکن اگر ڈیوٹی پہ آنا تو اسمائل کرنا ہے. فیک اسمائل، جھوٹی کا ہنسنا، کیونکہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں نامحرموں کے سامنے ہنسنا ہے، تجھے بڑے پولائٹ ہو کے بات کرنا ہے. 20,000 تنخواہ کے لیے، 25,000 تنخواہ کے لیے، کتنی تنخواہ ہوگی؟ 30,000 تنخواہ کے لیے، تاکہ گھر کی ضرورتوں کو میں پورا کروں. حالانکہ میں اگر اپنی آرزوؤں کی چادر اتنی بڑھاتا جتنی میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ میں اپنے چادر کو نہ پھیلاتا، تو کبھی اس بیماری میں معاشرہ مبتلا نہ ہوتا. لیکن مبتلا ہو چکا ہے. یہ عورت صبح فریش ہو کے نامحرموں سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ توانائی ہے، انرجی صبح گھر سے نکلتی ہے، اور رات کو تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے. اب کیا شوہر کی خدمت کرے گی؟ اب کیا بچوں پہ توجہ دے گی؟ پھر کہتے نہیں ہم کما رہے ہیں، ہم نے ایک ماسی رکھ لی ہے گھر پہ، ایک کام کرنے والی رکھی ہے، وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ کیئر پرسن ہے. کسی نے تو لڑکے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں. پھر جو واقعات ہوتے ہیں ٹی وی پر، یا آپ سنتے ہیں واقعات، اب ظاہر اس جو نوکرانی گھر پہ کام کر، اس کے دل میں تو وہ محبت نہیں ہے نا جو ماں کے دل میں ہوتی ہے. بچہ شور کرے گا، اسے 2 تھپڑے مار دے گی، اسے ڈانٹ دے گی، اور بولے گی گھر امی کو بتایا تو میں یہ کروں گی. سائیکولوجیکلی اس پورے بچے کی تربیت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. اور ایسے بچوں کی اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں ہوتی. یہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چھوڑ کے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں جیسے بچپن میں ماں باپ نے چھوڑا تھا. پھر کربلائی گھرانہ نہیں بنتا کہ کربلا میں بھتیجا ہے امام حسین کا. ان کے مسائب بہت ممبر سے کم پڑے جاتے ہیں. جناب قاسم کی مصیبت پڑی جاتی ہے اور جناب عبداللہ کی مصیبت ممبر سے پڑی نہیں جاتی. یہ بھی ہم نے رسم بنا دی کہ اس دن اس شہید کو پڑھنا ہے اور دوسرے شہداء کا ذکر ہوتا نہیں. 11 سال عمر ہے. اس مجلس میں اگر کوئی 11 سال کا بچہ، اسے دیکھیے اس بچے کا بدن کیا ہوتا ہے. 11 سال. فرماتے ہیں کہ یا اختی زینب، اے میری بہن زین، احبسیہا، اس بچے کا ہاتھ تھام کے رکھنا. جانے سے پہلے امام حسین فرماتے ہیں اس بچے کا ہاتھ تھام کے رکھنا، کیونکہ صبح سے شام تک یہ بچہ دیکھ رہا تھا کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اونو محمد کے لاشے، اصغر کا لاشا، بھائی کا، چچا کا، سب دیکھ رہا ہے بچہ. بار بار باہر جانا چاہتا ہے، بار بار باہر جانا چاہتا ہے. امام نے فرمایا احبسیہا، اسے خیمے سے نکلنے نہیں دینا، چھوٹا ہے. یہ بھی زینب فرماتی ہے میں نے کلائی کو زور سے پکڑا ہوا تھا کہیں بچہ باہر نہ جائے. اچانک کربلا کے میدان میں شور ہوا. بچے نے دیکھنا چاہا باہر ہو کیا رہا ہے. اس نے پردہ ہٹایا تو کربلا کے میدان میں دیکھا کہ امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں. فرماتے بچے نے برداشت نہیں کیا. بی بی زینب فرماتی فوراً میرا ہاتھ چھڑایا اور کربلا کے میدان کی طرف دوڑا. میں محبت بتانا چاہتا ہوں، آج اپنے بیٹے کی محبت باپ سے اتنی نہیں ہے جتنی کربلا میں بھتیجوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی. وہ سسٹم ہرس کے نہیں تھے. انہوں نے اپنی فیملیز کی تربیت اہل بیت کے فرمان کے مطابق کی تھی. آج عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے مولانا اچھا گھر بن جائے، مال بن جائے، دولت بن جائے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تو صاحب عقل نہیں ہے. عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ اگر تمہارے وجود میں نہیں ہے. یہ بھی زینب فرماتی اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور میدان کی طرف دوڑا، اور جیسے وسط میدان میں پہنچا غبار اڑ رہی تھی، اور جیسے غبار بیٹھی اس نے کیا دیکھا ہے کہ ایک ملعون امام حسین کے سینے پر سوار ہے. غالباً وہ سنان تھا. کہتے ہیں بچہ چیخا یا ابن الزانیہ اتقتل عمی، اے زنا زادے تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے.
کہتا ہے جیسے یہ جملہ کہا اس ملعون کو غصہ آیا اور یہ کہہ کر دوڑا اس کی طرف. 11 سال کا بچہ جیسے دوڑا, اس ملعون نے بچے کو بازوؤں سے پکڑا اور تلوار مار کے بازو قلم کر دیے. فرماتے کربلا کا واحد شہید ہے جو حسین کے سینے پہ شہید ہوا تھا. میرے امام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میرے بابا پہ کیا گزر رہی تھی کہ بچہ سینے پہ تھا, بار بار بابا بچانا چاہتے تھے لیکن کیسے بچائیں. فرمائیے سینے پہ تھا اور بابا کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایسی محبت تجھے کہاں ملے گی؟ سب کچھ کس کے لیے؟ تاکہ تیری عزت نفس حسین بچا سکے ذلت کی موت سے. ہاں ایسی زندگی جب بناؤ گے کبھی ذلتوں میں رہنا پسند نہ کرو. خدا قیامت کے دن پوچھے گا اے مومن اپنی بیوی کو عزت دی تھی؟ عزت مال کا نام نہیں ہے, عزت عفت کا نام ہے, عزت حیا کا نام ہے. کہ کل میں نے مثال دی تھی جب ایک عورت معاشرے میں جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن آج معاشرہ ذہنی غلامی کا شکار ہے. یہ مجلسیں روح کو بیدار کرنے کے لیے, افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج تمام تر مغربی میڈیا کا یہ شور شرابہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد وہ خواتین کو حجاب کروائیں گے. اتنی دشمنی حجاب سے کیوں؟ اتنی دشمنی شریعت کے احکام سے کیوں؟ 2 منٹ کے لیے انسان سوچے, ہم جتنے بھی قوانین بناتے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پہ بنتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں یہ قانون صحیح نہیں, قانون کو بدلو. لیکن شریعت خدا کے جتنے قوانین وہ انسان کی نیچر کے مطابق ہے. خدا کے قانون میں رد و بدل نہیں, شریعت خدا میں رد و بدل نہیں. یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہے فرسودہ قوانین, فرسودہ شریعت, بدوی نظام جو ابتدائے عرب میں ہوتا تھا, اب تو دنیا ماڈرن ہو چکی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے ماڈرن لوگوں کو دیکھیں گے خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں, خدا ایک عجیب سکون آپ کو عطا کرتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ذکر امام حسین ہے جس کو سنبھال کے رکھیے اور ایک فارمولہ آپ کی زندگی میں اپنائیے. اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کریے. 24 گھنٹے ہیں نا, 8 گھنٹے دنیا کے لیے. اس کا راز یہ ہے کہ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت, اعجاز قرآن. جتنی مرتبہ لفظ دنیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت. مطلب تم جتنا ٹائم دنیا کو دے رہے ہو اتنا ٹائم اپنی آخرت کو دو. ہم سے 17 منٹ کی نماز پڑھی نہیں جاتی. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. 8 گھنٹے دنیا کے لیے, معاش کے لیے, امرار معاش کے لیے, مال کے پیچھے کماؤ, رزق حلال روزی کے پیچھے جاؤ تاکہ گھر بنے, زندگی بنے, عزت کی زندگی گزارو. کہ چھٹے امام کے پاس شخص نے آیا کہ مولا فلاں بندہ دنیا دار بن گیا. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا بزنس, تجارت کر رہا ہے. امام نے فرمایا اگر عزت نفس کو بچانے کے لیے بزنس کر رہا ہے تو یہ عین عبادت ہے. مال بھی عزت نفس, نیت یہ ہو کہ میں عزت نفس کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کسی کا نوکر نہ بنوں, کس قرضی نہ بنوں, محنت کر کے کماؤں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. اور جتنی محنت کرے یہ عبادت ہے. 8 گھنٹے اپنی دنیا کے لیے, 8 گھنٹے عبادت کے لیے. اب اس عبادت میں نماز بھی ہے, اس عبادت میں مطالعہ بھی, اس عبادت میں علم کا حصول بھی ہے. 8 گھنٹے عبادت کے لیے اور 8 گھنٹے اپنے جسم کے رفاہ کے لیے, جسم کے آرام کے لیے. وہ سونا ہے, وہ لذت نکاح ہے, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہ سیر و تفریح. اگر اس طرح انسان اپنا ٹائم ٹیبل بنائے تو اس کی دنیا میں بھی سکون ہوگا, اس کی آخرت میں بھی سکون ہوگا. نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. عزیزو دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کون امام سے کتنی خیرات لے کر جاتا ہے. تو میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب رات کو گھر جاؤ بستر پہ سر رکھو تو یہ سوچو کہ آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا اور میں نے اپنے وجود کے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی. تصور کریں کہ دل کربلا میں ہیں, بین الحرمین میں ہے. اپنے تصور میں امام حسین کی زری کو لائیے,
مقام رأس الحسین کو لائیے، تلہ زینبیہ کو لائیے، اور ایسے امام حسین کو آواز دیجیے اس طرح کربلا میں سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو پکارا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے، بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، آج خدا کو ان دو کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ دے، خدا کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، فرمایا مولا حسین اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب مجھ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، غازی نے سر کو جھکایا کہ مولا کوئی لشکر نہ رہا تو سپہ سالار کیسا؟ فرمایا عباس میں حسین تجھے روکتا نہیں، زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، سب سے پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگو۔ بی بی زینب کے خیمے پہ در پہ آئے، آقا زادی اجازت کہ عباس اندر آ، بی بی زینب کے سامنے بیٹھ، فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں تجھے روک دی نہیں، لیکن عباس جانے سے پہلے زینب کی کچھ بات سنتا جا۔ جی میری آقا زادی، فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، بابا علی کی حکومت تھی، آپ کے ذہن کوفے چلے گئے؟
عباس شہر کوفہ تھا، بابا علی کی حکومت تھی، میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا، بابا نے کہا حسن رات ہونے دے، بازاروں کو بند ہونے دے۔ عباس رات ہو گئی، بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آئے، بابا نے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، جیسے میری سواری چلنے لگی بابا نے سواری کو روکا، فرمایا زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹا لا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے، عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ سواری اور آگے بڑھی، بابا نے پھر سواری کو روکا، کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں تو حسن کو دکھائیے، حسین کو دکھائیے، بیٹیوں کا بازار سے کیا کام۔ عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا، ہماری سے پردے کو ہٹایا، بابا زارو قطار رو رہے تھے، کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، او تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس بابا نے جیسے یہ جملہ کہا، میں نے کہا بابا پہ امام علم غیب جانتے ہیں، میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسین جیسا، عباس جیسا۔ سنو گے عباس بابا نے کیا کہا، زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے۔ اب سنو بی بی زینب نے کیسے اپنے بھائی سے خدا حافظ کیا، کہ عباس کھڑا ہو جا۔ غازی عباس کھڑے ہوئے، بی بی زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، کہا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے۔ عباس میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے۔ حضرت عباس میدان کی طرف گئے، ایک ذاکر کے خواب میں غازی عباس آئے۔ آج حضرت عباس کے مصائب حضرت عباس کی زبان سے سنو۔ فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟
کہتا ہے مولا میں نے یہ پڑھا آپ کے بازو کٹے، آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ کے سر پہ گرز لگا، کہ یہ سب میرے مصائب ہیں لیکن میری اصل مصیبت نہیں ہے۔ کہ غازی عباس آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ غازی عباس نے فرمایا ذاکر میرے عزاداروں کو بتانا، کربلا میں جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بعد سلامت ہے، کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا۔ کس طرح غازی عباس زمین پہ آئے؟ فرمایا اے عزادار، میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، ایک ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا، اگر چھیت بھی تیری آنکھ میں چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی۔ ملعون نے میری آنکھ میں تیر مارا، میں نے تیر نکالنا چاہا لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں تیر نکالتا تو کیسے نکالتا، میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر نکلے لیکن پھر بھی تیر نہیں نکلا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اوپر کیا اور تیر کو گھٹنوں میں دیا تاکہ گھٹنوں کے سہارے تیر نکالو۔ جیسے سر نیچے آیا کسی ظالم نے گرز مارا، میں منہ کے بل زمین میں گرا۔ کربلا کا کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا۔ بس ایک جملہ زحمت کو تمام کرو، میں کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے، کوئی آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں گرا، لیکن غازی عباس 11 محرم کو او زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے، ماتم حسین